السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4۔ سبق نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور بہترین انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تختی نمبر 1، 2 اور 3 لازمی دیکھیں، انہیں پڑھنا سیکھیں، پھر ہم سبق نمبر 4 آگے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1، 2 اور 3 کی لنک ڈسکرپشن باکس میں نے ڈال دی ہے، آپ وہاں جا کر سبق نمبر 1، 2 اور 3 ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ سبق نمبر 4 پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ سبق نمبر 1، 2، 3 آپ پڑھ لیں گے، سبق نمبر 4 پڑھنے میں آپ کو زیادہ آسانی رہے گی۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 4 کے قواعد۔ اس سبق کو رواں پڑھیں، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو پچھلی تختیوں میں ہم نے حرکات پڑھنے سیکھی تھی وہ اس تختی میں بھی سیم وہی ہے، صرف اس میں یہ فرق ہے کہ ملتی جلتی آواز میں فرق کرنا ہمیں سیکھنا ہے۔ پروسیس ہمارا سیم وہی ہے جو ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا تھا، لیکن اس تختی میں ہمیں حرف میں فرق کرنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حرف میں واضح فرق کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ملتی جلتی آواز والے حرف میں واضح فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم فرق نہیں کریں گے، ہم اس سیم آواز والے حرف کو سیم ہی طریقے سے پڑھ لیں گے تو ہمارے حرف بدل جائیں گے، اور حرف بدل جائیں گے تو ہمارے معنی بدل جائیں گے، اور معنی بدل جائیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ان حرف کو واضح کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف قریب الصوت 16 ہیں، یعنی ملتی جلتی آواز والے حرف کو حرف قریب الصوت کہا جاتا ہے، اور حروف قریب الصوت جو ہیں وہ 16 ہیں۔ تا، تو دونوں کی سیم آواز ہے لیکن فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تا باریک پڑھا جائے گا، تو پر پڑھا جائے گا۔ زا، زال اور وہ تینوں کی ایک جیسی آواز ہے، فرق کرنا ہے ہمیں ان میں۔ زا میں سیٹی نکلے گی، زال اور وہ میں سیٹی نہیں نکلے گی، لیکن زال باریک پڑھا جائے گا، وہ پر پڑھا جائے گا۔ ثا، سین، صاد تینوں کی آواز ایک جیسی ہے۔ ثا باریک پڑھا جائے گا، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور صاد وہ بھی سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا لیکن صاد پر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ثا میں سیٹی نہیں نکلے گی۔ دال اور دود دال باریک پڑھا جائے گا، دود پر پڑھا جائے گا۔ کاف، قوف کاف اور قوف کی دونوں کی سیم آواز ہے لیکن ہمیں فرق کیا کرنا ہے، کاف باریک پڑھا جائے گا، قوف پر پڑھا جائے گا۔ ہا، ح ہا بھاری آواز میں پڑھا جائے گا، ح ٹھنڈی سانس سے پڑھا جائے گا، حلق کے درمیان والے حصے سے۔ حمزہ، عین جب ہم حمزہ اور عین کو پڑھیں گے دونوں کی آ اور ع، حمزہ آ پڑھا جائے گا اور عین ع پڑھا جائے گا، عین کو تھوڑا موڑ کر پڑھیں گے۔ ملتی جلتی آواز والے حرف میں ہم واضح فرق کریں گے۔ آپ سٹارٹنگ میں ہی ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بگنرز جو ہیں ان پر زیادہ فوکس کریں، کیونکہ یہ سب بہت ضروری ہے۔ ہمیں ملتی جلتی آواز والے حرف میں فرق کرنا ہے، لازمی فرق کرنا ہے، تاکہ ہمارے تلاوتوں میں، ہماری قرأت میں ہمیں پڑھنے میں ایزی رہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم جب قرآن پاک میں ہم کلمات پڑھنا سیکھیں گے ابھی آگے، تو ہمیں ملتی جلتی آواز والے حرف ہیں ان میں واضح فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم تختی نمبر 4 کو سٹارٹ کرتے ہیں، رواں پڑھنے کی ترکیب بناتے ہیں۔ سبق یاد کرنے سے پہلے آپ ان آیتوں کا اہتمام کیا کریں تاکہ آپ کو سبق آپ کو ہمیشہ یاد رہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک کے ساتھ آپ اللہم ربی زدنی علما 3 بار یہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ آپ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
یہ 3 بار پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ پھر اس آیت کا بھی اہتمام کیجیے تاکہ آپ کا سبق آپ جب بھی یاد کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، آپ بھولیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا تی تو، تو تی تو، دیکھیں تا اور تو دونوں میں فرق کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تا اور تو آواز جو ہے ایک جیسی ہے دونوں کی، لیکن فرق کیا کرنا ہے؟ تا جو ہے باریک پڑھا جائے گا اور تو پر پڑھا جائے گا، تو ان چیزوں کو ہم لازمی دیکھ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ مشق کرنا چاہتے ہیں، مطلب ابھی تو میں آپ کو رواں پڑھنا سکھا رہی ہوں، لیکن جب آپ گھر میں بھی آپ ایک بار تو آپ رواں ساری تختی پڑھ لیں، تمام حرف کو الگ الگ پڑھنا سیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ جب مشق کریں گے تو اس طرح مشق کریں تاکہ آپ کو واضح پتہ چل جائے، آپ کی ادائیگی میں واضح فرق کی عادت ہو جائے کہ اس طرح ہمیں حرف کو واضح کرنا ہے، تو آپ اس طرح مشق کریں اس کو، تا تو، تی تی، تو، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہمیں فرق کرنا ہے، اس طرح آپ مشق کریں گے نا، تا تو تی تی تو، اس انداز سے آپ اگر اپنی روٹین اس طرح بنا لیں، مطلب آپ اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی آپ اپنی ترکیب بنا سکتے ہیں پڑھنے کی، پریکٹس کرنے کی، مشق کرنے کی، تاکہ آپ ایزیلی ان چیزوں کی آپ کو عادت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ہمیں حرکت کو دراز بھی نہیں کرنا، ہمیں جلدی جلدی بھی نہیں پڑھنا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا ہم نرمی سے معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے ایک انداز یوں بنا لیا تا تی تو، اس طرح نہیں کریں گے، بالکل جس ترتیب سے ہم نے تیسری تختی میں ہم نے پڑھنا سیکھا تھا اسی طریقے سے ہی ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس تختی میں صرف ہمیں ملتی جلتی آواز والے حرف میں فرق کرنا ہے، بس یہ ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ زا، زی، زو، را، وی، رو۔ زا میں سیٹی ہمیں واضح کرنی ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، زال میں سیٹی نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے؟ اور ضو پر پڑھا جائے گا، ضو، ضی، ضو، سا، سی، سو، سا میں سیٹی نہیں نکلے گی، سا، سی، سو، سو، سوئی، سو۔ دیکھیں سا اور سو دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن سواد اور سین میں فرق کیا کرنا ہے ہمیں؟ سین کی آواز سا نکلے گی اور سواد کی آواز جو ہے پر کر کے نکالیں گے ہم سو، ٹھیک ہے؟ سا، سو، سی، سوئی، سو، سو، ہمیں اس طرح فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دا، دی، دو، دو، دی، دو، کا، کی، کو، قو، قی، قو، ہ، ہی، ہو، ح، حی، حو، ا، ای، او، ع، عی، عو۔ عین میں ہمیں واضح فرق کرنا ہے، عین اور حا کی اچھی طریقے سے آپ مشق کر لیں، حا اور عین تھوڑا مشکل ہے، ابھی آپ سٹارٹنگ میں ہی اس کی اچھی طریقے سے مشق کر لیں گے، اچھی طریقے سے اسے پڑھنا سیکھ لیں گے تو آپ کو آگے کلمات بنانے میں ایزی رہے گا، کلمات آپ کے بہت خوبصورت ادا ہوں گے۔ خو، خی، خو، غو، غی، غو، با، بی، بو، ما، می، مو، وا، وی، وو۔ واؤ میں بھی ہمیں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ واؤ میں نے پچھلی تختی میں بھی آپ کو سمجھایا تھا، واؤ کو رواں پڑھنے میں ہمیں وا، وی، وو نہیں پڑھنا، ہونٹوں کو گول کر کے وا پڑھنا ہے، وا، وی، وو، فا، فی، فو،
لا لی لو، نا نی نو، را وی رو، جا جی جو، شا شی شو، یا ی یو۔ تختی نمبر 4 مکمل ہوئی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں تختی نمبر 4 میں ملتی جلتی آواز والے حرف میں کس طرح واضح فرق کرنا ہے۔ آپ اس تختی کی اچھی طریقے سے مشق کیجیے گا۔ تختی نمبر 1، 2 اور 3 لازمی پڑھیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے اچھے سمجھ میں آ جائے، اور آپ اس تختی کو بھی اچھی طریقے سے پڑھیں، ملتی جلتی آواز والے حرف میں فرق کرنا سیکھیں، پڑھیں۔ آپ کم از کم ایک ایک حرف کو 25 سے 30 بار بھی آپ پڑھتے ہیں، یا بھی اسٹارٹنگ ہے تو آپ چلتے پھرتے گھر میں بھی آپ اپنے منہ پر یہ الفاظوں کو لے کے آئیں تاکہ آپ کو ایزیلی آگے کلمات بنانے میں ایزی رہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسٹارٹنگ میں ہی ان چیزوں پر فوکس کر لیں گے، اچھی طریقے سے توجہ دے دیں گے تو آپ کو بعد میں مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ تختی نمبر 4 آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے آپ کمنٹس باکس میں بھی آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں، اگر کسی بھی حوالے سے آپ کو پوچھنا ہو، تختی نمبر 1، 2، 3 یا 4 کے مطابق آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو، آپ کمنٹ باکس پر کمنٹس کر دیں، آپ کا آنسر اپلائی کر دیں گے ہم۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔